بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک انتہائی دینی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ عرصہ عورت نے خاوند کے گھر میں رکنا ہوتا ہے، جس کو عام الفاظ میں عدت کہا جاتا ہے۔ عدت کا مقصد کیا ہے؟ عدت کا مقصد یہ ہے کہ استبراء الرحم ہو جائے، مطلب خاوند جو پہلا تھا جس نے طلاق دی یا جو فوت ہو گیا، اس کا اور بعد کے خاوند کی جو اولاد ہے اس کے درمیان فرق ہو جائے کہ یہ کس کی اولاد ہے، اور رحم عورت کا خالی ہو جائے۔ اس کے لیے اسلام نے عدت کو ضروری قرار دیا۔ پھر اس کے اندر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج کل جدید دور ہے، ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے استبراء الرحم کو جان سکتے ہیں کہ عورت کا رحم خالی ہے یا اس میں بچہ موجود ہے، تو ہم عدت نہیں گزارتے، ہم آگے فوراً نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنے علوم ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ، یہ سارے کے سارے ظنیات ہیں، قطعی علم نہیں ہیں، یہ 50% ہیں۔ بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ اور آتی ہے اور حقیقت میں کیس اور ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کچھ کہتا ہے، بعد میں معاملات اور ہوتے ہیں۔ اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ ڈاکٹر جو ڈلیوری کی ڈیٹ ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے حساب سے کوئی دیتے ہیں، لیکن بعد میں بچہ اور ڈیٹ کو پیدا ہوتا ہے، اور یہ اکثریت میں ہوتا ہے۔ کئی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لڑکا بتا دیتے ہیں، بعد میں لڑکی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الٹرا ساؤنڈ کوئی حتمی نہیں ہے، قرآن و حدیث ہی حتمی ہے، اور قرآن و حدیث کا جو بیان ہے وہ باقی علوم سے ممتاز اور ممیز ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے عدت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ الٹرا ساؤنڈ ہو، کوئی بھی میڈیکل کا علم ہو یا جفر کا علم ہو، اعداد کا علم ہو، قرآن و حدیث کے علاوہ جتنے علوم ہیں، ہزاروں علوم ہیں، یہ سارے کے سارے 50% ہیں۔ یہ ظنیات ہیں، قطعیات نہیں۔ یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور سراسر غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور تجربات سے شامل ہے۔ سائنسی علوم بھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں اور کبھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ بات سمجھیں کہ عدت کو جدید علم کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور عدت کا مقصد آپ سمجھ لیں، مقصد یہ ہے کہ استبراء الرحم ہو جائے، عورت کا رحم جو ہے وہ خالی ہو جائے، پچھلے خاوند اور جو بعد میں خاوند ہوگا اس کی اولاد کے اندر تمیز ہو جائے اور پتہ چل جائے یہ پہلے خاوند کی اولاد ہے یا بعد والے خاوند کی اولاد ہے۔ آج کل عدت کے لحاظ سے بڑے عجیب و غریب میڈیا پر بھی حالات سننے کو ملتے ہیں، محلوں کے اندر بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے عدت نہیں گزارنی، ہمارے ہاں عدت کی نہیں جاتی۔ اور ایک ڈرامہ کے متعلق میں نے سنا، اس پہ شاید علماء نے فتویٰ بھی لگایا تھا اگر میں غلط نہ ہوں، تو وہاں کسی عورت کو طلاق ہوئی ڈرامے میں، اس نے بولا میں کسی عدت ودت کو نہیں مانتی، یعنی اس طرح کے الفاظ بولے اور ڈرامے کے سین کو شوٹ کیا۔ تو اس طرح کے حالات پیدا کرنا اور قرآن و حدیث کے خلاف ایسے صریح الفاظ بولنا، یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اور یہ بات خوب سمجھ لیں، اگر کوئی عورت عدت کو جائز سمجھ کر کہ عدت اسلام میں ہے تو صحیح، پر میں نہیں کرتی اور یہ ہے بھی گناہ، اس کے باوجود میں نہیں کرتی، یعنی گناہ سمجھ کے عدت نہ گزارے، تو وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کرے گی اور آئندہ ایسی حرکت سے باز آئے گی، اس کے لیے یہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی عورت خدا نہ خواستہ یہ سمجھے کہ عدت جائز ہی نہیں ہے اور میں تو عدت کو مانتی نہیں ہوں، تو یہ صریح قرآن کا انکار ہے۔ اس طرح وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گی، اس کے سارے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آگے دوبارہ تجدید اسلام اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، عدت کے دوران عورت کو کرنا کیا چاہیے۔ بعض عورتیں عدت کے دوران بھی ویسی زندگی بسر کرتی ہیں جیسی عام حالات میں کرتی ہیں۔ تو عدت کے لیے علماء نے شرائط متعین کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ عدت کے دوران عورت اپنے خاوند کا گھر نہیں چھوڑ سکتی، خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اور علماء نے تیل لگانے سے بھی منع کیا، خوشبو لگانے سے بھی منع کیا، سنگھار کرنے سے، یعنی ہار سنگھار کرنا، میک اپ کرنا، اس طرح کے معاملات سے بھی بچے۔ رنگین کپڑے پہننا، ریشمی کپڑے پہننا اور مہندی لگانا، نکاح کا کنایا سے، یعنی اشارہ کنایا کسی طرح بھی
آگے پیغام بھیجنا، یہ سارے کے سارے امور عدت کے اندر منع ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوگی عدت کے دوران تو وہ گناہ گار ہے اور اس نے جو شریعت اسلامیہ اس کے خلاف ورزی کی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ عدت کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ انتہائی ایک ضروری اور اہم شریعت کا جز آپ کہہ لیں جس پہ عمل عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی بخوبی سمجھ لیں کہ ہر عورت کی عدت برابر نہیں ہوتی، عورت کی صورتحال کے لحاظ سے اس کی عدت مختلف ہوتی ہے۔ عدت عمومی طور پر 4 طرح کی ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مفصل بیان فرمایا۔ ایک وہ عورت ہے جس کا نکاح ہو جائے پر رخصتی نہ ہو۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو کہ نکاح ہو چکا تھا پر رخصتی نہیں ہوئی، خامد کے گھر عورت نہیں گئی اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے خامد نے اپنی اس عورت کو طلاق دے دی، اس کی عدت قرآن مجید نے سورہ احزاب آیت نمبر 49 کے اندر بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور ان کو چھونے سے پہلے تم طلاق دے دو، چھونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں آئیں اور میاں بیوی والے تعلقات ان سے تم قائم کرو۔ فرمایا اس سے پہلے اگر تم طلاق دے دیتے ہو اور وہ تمہارے نکاح سے نکل جاتی ہیں تو ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ فرمایا ان کے لیے کوئی اس خامد کے حق میں بیٹھنے کا جواز نہیں، کیوں؟ استبراء اور رحم موجود ہے، یعنی ان کا رحم جو ہے وہ خالی ہے۔ اب کسی اگلے گھر میں جاتی ہے تو اولاد کے مشکوک ہونے کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری وہ عورت ہے جس کا خامد مر جائے۔ خامد اگر مر جاتا ہے اس عورت کے لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 234 کے اندر ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ فرمایا وہ لوگ جو مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، فرمایا ان بیویوں کے لیے عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ تو یہ قرآن کا صریح حکم ہے، صریح نص ہے۔ 4 ماہ اور 10 دن وہ عورت اس خامد کے حق میں بیٹھے گی اور جو پابندیاں میں نے عرض کیں وہ پابندیاں اس پر لاگو ہوں گی، ان پابندیوں سے وہ مستثنیٰ نہیں ہوگی، اس خامد کے حق میں بیٹھے گی۔ اور اس عرصہ کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وہ آگے نکاح کا پیغام بھی بھیج سکتی ہے، نکاح کے معاملات بھی طے کر سکتی ہے، اور جو پابندیاں اسلام نے لگائی تھیں وہ ساری کی ساری اس سے اٹھ جائیں گی۔ اس کے بعد عام عورت ہے، یعنی نکاح کے بعد رخصتی نہ ہونے والی، اس کی عدت بیان ہو گئی، اور جس کا خامد مر جائے اس کی عدت بیان ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ایک عام عورت ہے، یعنی اس کا خامد مرے نہ اور رخصتی بھی ہو چکی ہو، اپنا خلوت صحیحہ خامد کے ساتھ اس نے پالی ہو، اس کی عدت کا بیان قرآن مجید نے سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ فرمایا وہ عورتیں جو پہلی 2 قسموں کے علاوہ ہیں اور چوتھی جو قسم میں بیان کروں گا اس کے علاوہ ہیں، فرمایا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک اس خامد کے حق میں بیٹھیں، یعنی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو 3 حیض وہ اس خامد کے حق میں بیٹھیں گی، 3 قروء انتظار کریں گی، اور پھر آگے وہ پابندیاں ان سے اٹھ جائیں گی جو اوپر مذکور ہو چکی۔ اور چوتھی جو قسم ہے عدت کی وہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو، حاملہ عورت کو جب طلاق ہو جائے اس کے بارے میں پارہ نمبر 28 سورۃ طلاق اور آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ فرمایا حمل والی عورتیں جو ہیں ان کی طلاق، ان کی عدت کی جو میعاد ہے وہ یہ ہے کہ جناب حمل وضع ہو جائے، مطلب یہ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب وہ اگلے خامد کے پاس جا سکتی ہیں، یہ ان کی جو عدت کی مدت ہے اتنی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ حمل کی صورت میں طلاق نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ دوران حمل بھی طلاق ہو جاتی، اسی لیے تو قرآن عدت بیان کر رہا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو طلاق کے متعلق بیان کریں گے، تو یہ بات یاد رکھیں، دوران حمل طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد وہ عورت پابندیوں سے خارج ہوگی اور آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور یہ عدت قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ اس سے آپ تھوڑا سا بھی، ایک ذرہ برابر بھی نکل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔